تو میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کسی درجے پر پہنچا کر، پھر ایک حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، ایک حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف. بچے نبی کا جذبہ ہے کہ میری اولاد اس قابل ہو کہ جو میرے کام کو سنبھالے، لیکن حکم ہے کہ ذبح کرو. پھر ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو چنا صحابہ میں سے جو اپنے باپ کے ساتھ سب سے زیادہ صلہ رحمی اور شفقت اور خدمت کرنے والے تھے، باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، انہیں چنا اور بلا کر اتنا فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. اور کچھ نہیں آگے پیچھے، کیا وجہ ہے کیا بات، کچھ نہیں. فوراً دوڑے وہ صحابی، فوراً کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ باپ کا سر لانے جا رہا ہوں. میں یہاں ہوں. ہمیں رشتوں کو توڑنے کے لیے اور رشتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، بلکہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے ساتھ آپ کو حکم تھا. میں نہیں پوچھ سکتا تھا آپ سے کہ کیا وجہ ہے، باپ سے کیا غلطی ہوئی. فرمایا کہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے. صرف یہ دیکھنا چاہتے محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے. ہم نے جو تمہیں حکم دیا ہے باپ کے قتل کا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت تمہیں اپنے باپ سے زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے. اگر یہ بھی پوچھ لیتے کہ وجہ کیا ہوئی، تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اطاعت میں ناکام ہو گئے، اطاعت میں ناکام ہو گئے. اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین کے بارے میں علتیں اور سنتوں کی حکمتیں وہ لوگ معلوم کرتے ہیں جو عمل کرنا نہیں چاہتے. اس کی حکم کی کیا وجہ ہے، اس سنت کی کیا وجہ ہے، اس سنت کا کیا فائدہ ہے. سنتوں کو مٹاتے بھی وہی ہیں جو سنتوں کی علتیں اور اس کی افادیت اور حکمتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہ بندہ تو مامور ہے، بندہ مامور ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں حکم سے کر رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور قبولیت کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو حکم آئے اسے پورا کر دیا جائے، جو حکم آئے اسے پورا کر دیا جائے. صحابہ کرام کی اطاعت کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اطاعت سے مجموعہ بنتا ہے، اطاعت سے مجموعہ بنتا ہے. یہ مجموعہ اطاعت والا ہوتا ہے جو تقاضے دین کے پورے کرتا ہے. اور وہ ایسا مجموعہ آپ نے تیار کیا صحابہ کا کہ باطل کو کہیں سے گھسنے کا راستہ نہیں ملتا تھا. ابو سفیان جب صلح کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے بھیجے گئے قریش کی طرف سے، جا کے بات کریں آپ سے کہ صلح کی مدت بڑھا دیں، کیونکہ صلح توڑی تھی انہوں نے. تو آپ نے اپنے صحابہ سے جو بات فرما دی، جس سے بھی جا کے ابو سفیان ملے، ہم اسلام نہیں لائے تھے، جس سے بھی جا کر ملے اس نے ایک ہی بات کی کہ نہیں بھائی، ہمارے یہاں تو ایک بات ہوتی ہے سب کی زبان پر، جو اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہماری وہی بات ہے. چنانچہ ابو سفیان انتہائی مایوس ہو کر گئے واپس مکہ مکرمہ، مایوس ہو کر گئے، اس لیے کہ جس کے پاس جائے وہ کہے کہ نہیں حکم اللہ کے رسول کا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب کی ایک بات. ام حبیبہ سے بات کی جا کر اپنی بیٹی سے کہ تم بات کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہماری بات کی طرف توجہ دیں، صلح کی مدت بڑھا دیں. ام حبیبہ نے ایک ہی بات کی کہ نہیں حکم اللہ کے رسول کا ہے. یعنی یہ مثالیں میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی یہ اطاعت کے واقعات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا مجموعہ آپ کے ساتھ تھا، ایسا مجموعہ آپ کے ساتھ تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام کا قلعہ محفوظ تھا، اسلام کا قلعہ محفوظ تھا.
میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے۔ جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا اتنا مخلوق کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا۔ یہ بات سب یاد رکھیں سب ہمیشہ، کہ ہمارے ساتھیوں کے درمیان اتنا ہی اختلاف اور دوری پیدا ہوگی جتنی ہمارے اور اللہ کے درمیان دوری پیدا ہوگی۔ سیدھی بات ہے۔ صحابہ کے درمیان سوئی اختلاف تھے، دوریاں نہیں تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب تھے، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی آپس کی محبتیں اور آپس کا تعلق اللہ کے تعلق کے بقدر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہماری خلوت اللہ کے ساتھ، ایک ہماری خلوت اللہ کے ساتھ، اور ایک ہمارا اختلاط اور دعوت انفرادی اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں کو جمع کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ ان دو چیزوں کو جمع کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن نے یہ دو موقع بتائے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ ہونے کے، خاص توجہ کے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ آپ کو خاص طور پر دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ دعوت دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور جب آپ صحابہ کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں۔ یہ دو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ خاص کے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات تو دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کی لائن کی جو اصل اذیتیں ہیں وہ دعوت میں ہیں، جسمانی اذیت، قلبی اذیت، دونوں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں۔ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یا کسی بھی ذریعے سے دین کی دعوت دے دینا، اس میں خدا کی قسم نبوت والی اذیتیں نہیں ہیں۔ یہ زمانے میں فیشن چلا ہے دین کی باتوں کو آلات کے ذریعے پھیلانے کا، یہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر بھی ہیں، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اس میں نبوت کی لائن کی اذیتیں بھی نہیں ہیں۔ نبوت کی لائن کی اذیت تو صرف اس کو پیش آئے گی جو نبوت کے طریقے پر خود جا کر دعوت دے گا، یہ تو پکی بات ہے، اس میں تو کسی رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے قطعاً کہیں سے کہیں تک، کہ نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف نبوت کے طریقے دعوت میں ہیں، نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف نبوت کے طریقے دعوت میں ہیں۔ ہم اس کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت کے پابند ہیں، ہم رائے مشورے اور تجربات کے پابند نہیں ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے، حضرت کا قول ہے کہ جو آدمی اپنی رائے پر چلے گا، اپنے تجربات پر چلے گا، وہ سنتوں کا دشمن بنے گا۔ جی ہاں، حضرت عمر کا قول میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، فرماتے تھے اصحاب الرائے اعداء السنن، کہ رائے پر چلنے والے سنت کے دشمن ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے تجربات کے اعتبار سے کام کریں گے، ان کے سامنے یہ نہیں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ دعوت ہے اور آپ کے طریقہ دعوت میں آپ کو کیا اذیتیں پیش آئی ہیں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک برش دانت صاف کرنے کے لیے یہ مسواک کا بدل نہیں بن سکتا، تو آپ کے طریقہ نبوت، آپ کی بعثت کا جو اصل مقصد دعوت اللہ ہے، اس دعوت کے طریقے کا بدل کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کہنا کہ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دو دعوت ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے۔ بات کا پہنچانا دعوت نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا دعوت ہے۔ کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا دعوت ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذیتیں اس راستے میں برداشت کی ہیں وہ اذیتیں اصل اللہ کی مدد اور نصرت کا سبب ہیں. اس لیے دو سبب میں نے عرض کیے ہیں، ایک انفرادی عبادات، ایک انفرادی دعوت. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سب سے زیادہ بندے کی طرف متوجہ ہونے کی. اس لیے ہمیں دین کی نصرت پر آنا ہے، دین کی نصرت پر آنا ہے، دین کی نصرت پر آنا ہے. اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو جی پر جمانے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دین کی نصرت کی وجہ سے باطل پر غالب آئے، اور یہ دین کی نصرت ہے. اور صحابہ دین کی نصرت کی وجہ سے، دعوت اللہ کی وجہ سے اپنے دین پر قائم رہے، کیونکہ آگے فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ تمہارے قدموں کے، تمہارے دین پر جمنے کا جو بنیادی سبب ہوگا وہ اللہ تعالی کی مدد سے ہوگا، اور اللہ کی مدد دعوت کے ساتھ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے قدموں کو جمانے والے ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اس لیے فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دوسرا علماء حق کی مجلسیں، ان کی صحبت، اگر یہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. تیسرے اللہ کے ذمہ لمبے لمبے سجدے، سجدے عبادت، اگر یہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. جو ہے دعوت، عبادت، تعلیم، ان تین چیزوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہنے کے لیے ایسا یعنی اہم اور ضروری قرار دے رہے ہیں کہ اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دنیا کے قیام کو منتخب اس لیے کیا ہے تاکہ صرف ان تین کاموں کے اندر مشغول رہے، دعوت میں، تعلیم میں اور عبادت میں. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات جو اصل میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح اتباع سنت ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، ضروریات میں، بیاہ شادی میں، لباس شکلوں میں، اسی طرح اتباع سنت عبادات میں، اور ایسے ہی اتباع سنت دعوت اللہ میں بھی اتباع سنت ہے. یہ نہیں کہ آدمی دعوت کے کام کو اپنی چاہت، اپنی سمجھ کے اعتبار سے کرے، بلکہ دعوت میں بھی اتباع سنت اسی طرح لازم ہے جس طرح عبادات اور ضروریات میں اتباع سنت لازم ہے. جس میں سب سے اہم سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. ہم ذرا غور کریں، اندازہ کریں کہ دنیا میں کسی کونے میں رہ کر آدمی دعوت کے بغیر رہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اپنے آپ کو مکلف نہ سمجھنا اور آپ کے دین کی حفاظت نہ کرنے والا مجرم ہے. پھر یہاں رہ کر اس کام کو نہ کرنا، کہ یہ یہاں رہ کر اس کام کا نہ کرنا تو سارے عالم میں کہیں بھی رہ کر کام نہ کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے. اس لیے کہ یہاں کے سنگریزوں میں، یہاں کی فضاؤں میں قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محنت کے اثرات، اس کے انوارات قیامت تک کے لیے موجود ہیں. لیکن میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جو آدمی یہاں دنیا کے ارادے سے آئے گا اس کو یہ آثار کبھی نظر نہیں آ سکتے، کبھی نظر نہیں آ سکتے. اس کو تو اس ارادے سے دیکھنا پڑے گا، اس ارادے سے آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس پر کھولیں گے وہ انوارات اور وہ برکتیں اور وہ نصرتیں جو اس علاقے میں نازل ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ان کی اذیتوں پر جو یہاں نازل ہوئی ہیں وہ نظر آئیں گی ان لوگوں کو جو یہاں صرف اس ارادے سے آئیں گے اور صرف اسی ارادے سے رہیں گے. ہم اس کام کے تقاضوں کو ایک نفل اور ایک جو ہے مستحب کام سمجھ کے کر لیں یا چھوڑ دیں یا بھی طبیعت کو دیکھیں. حالانکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 24 گھنٹے آپ دیکھیے کس طرح آپ کے گزرتے تھے، کیا آپ کے معمولات تھے، کیا آپ کے معمولات تھے، کیا اس مجموعہ کے ذریعے آپ نے کیا طریقہ محنت قائم کیا تھا. ایک اعمال کا ایک اجتماعی ماحول بنایا تھا. یہ نہیں کہ امت کو چھوٹ دے دی ہو کہ جو جہاں وہ اپنے دین پر چلے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ نے ایک مجموعہ تیار کیا، اس مجموعہ کے ذریعے ایک ماحول تیار کیا، اس ماحول کے اندر نئے لوگوں کو لایا جاتا تھا تاکہ اس ماحول میں آ کر دیندار بنے.